بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ حاضرین کرام، سورہ النساء دی 135 آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ چہلے ایمان نو حکم دیتا، تسی جتنے ایمان لے آئے جی اللہ دی خاطر اٹھ کھڑے ہو تے حق بات کرو۔ سارا فریضہ ہے جے ایمان لیا تے حق دا اعلان کرنے والے بن، کوئی چیز جڑی ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی، اور نال ہی خطرے کو آگاہ کرتا کہ حق کہنا، انصاف دی بات کرنا بہت دشوار ہے۔ تواڈے اندر ایک ایسا جذبہ جنوں ہوا کیا جاتا، تواڈا اپنا میلان اور رجحان تانوں گمراہ کر یہ دن یہ ہوں بھی یا تسی بات چھپا جاندے دے یا وہ کوئی وڑ پا دے دے۔ فلا تتبعوا الهوى، اپنے پیار اور اپنے ناراضگی نو نہیں سامنے رکھا۔ پڑ شرات تے کھڑے ہو گئے سی، بندہ اتنے پھس، کسی نہ محبت ہوں آدمی وہ حق کہنا چاہتا، کسی نہ ناراضگی ہوں وہ خلاف گل کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان دی فطرت ہے، اللہ روکتا ہے کہ اس شے نے انصاف دا بیڑا غرق کر دینا، نہ ایسا تعدلوا، انصاف رہ جانا، پھر حق بات نہیں ہونی، تو اپنے محبوب دیاں اچھائیاں ہی بیان کرنی، وہ خامی نہیں مننی، جڑا دشمن ہے انہیں وہ خوبی نہیں مننی، برائیاں نظر آنی۔ جو کچھ تسی کردے جے اللہ نے خبر ہے، ڈر کے یہ ہر معاملے لیے سانو عدل دا حکم ہے۔ گھر بیٹھے ہوئیے، عدالت ہوئیے، دینی کوئی معاملہ ہوئے، تاریخی مسئلہ ہوئے، عدل تسی کسی کا لحاظ نہیں کرنا، حق بات کرنا۔ مگر جس طرح میں عرض کیتا کہ ہوا انسان دا اپنا میلان اور رجحان دخل انداز، اور یہ پاروں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا جدا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان کہلاؤن والے، حدیثاں بیان کرنے والے جڑے کسی نہ پیار کرتے سی، وہ شان جھوٹیاں بنائی گیا رسول اللہ کا نام۔ ایڈا بڑا جرم اس امت نے کیتا کہ عالم درساں بیٹھے، رسول اللہ نے فرمایا صحابیہ دے وہ شانہ بیان کری، منافق دوسرے پاسے دشمن وہ بھی کہی جاندے رسول اللہ نے، وہ بندہ ایک کوئی حضور نے دے بارے چاہ گیا۔ ایڈی سمجھو مصیبت ہے حدیث دے دفتران جب آدمی حیران رہ گیا، یار رسول اللہ دیا دو زباناں، اسے بندے نو جنتی کہی جاندے، اسے نو دوزخی کہی جاندے۔ یار ایڈے دجال پیدا ہوئے جنہاں نے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ نو چھڑ دے کہ حق گل کہو جڑی ہیگی ہے، کوئی خامی ہے تے من لو، جی اچھائی ہے کوئی بھی بیان کرو۔ جڑے ناراض ہو گئے انہوں نے سراپا عیب نظر آیا، سر تو پیروں تک یہ جھوٹ کا مجموعہ، برا ہی برا۔ جڑے محبت کر لگ پے انہوں بھی خیر کر۔ میں نمونے کے طور تو ایک دو حدیثاں پڑھ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے وہ برادر نسبتی ہے، کوئی شک نہیں حضور دے زمانے سے اسلام دے آئے، اس تو جا کے دو چار پوچھنا آپ دے خاندان سے عبد مناف چو ہاں، اور وہاں دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں۔ مگر یہ دن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں کو کچھ کام غلط ہوئے، یہ جنہ مرضی کو زور لا لے تو ایک نام ہمالیہ ٹھاؤنا چاہے، ٹھایا نہیں جانا۔ یہ حدیث دے اندر بھی، تاریخ دے اندر بھی دفتر موجود ہے کہ اس امت دی بربادی چ بہت بڑا دخل حضرت معاویہ رضی اللہ۔ اس گل کوئی بندہ چھپا نہیں سکتا کہ وہ لعنت جڑی اس امت سے اج تک مسلط ہے، اور ساڈے کولوں تو جان چھڑاؤن لئی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی۔ ملوکیت اور جبر دی حکومت امام الجبابرہ ہوئی، انہاں جباراں نوں انہاں پیدا کیتا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخلافت 30 سال ہے ثم یکون ملک عزوز، پھر جڑے آنے وہ ظالم حاکم ہونے۔ اس ظالم حکومت کی بنیاد انہوں نے رکھی، مگر یہ نہیں بنا کوئی خوبی ہے نہیں۔ جنہاں محبت کی تھی انہوں نے بھی رسول اللہ کا نام غلط استعمال کیا۔ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، کمزور اور ردی روایتیں انہاں کٹیاں کیتیاں گی، دو جلداں، اور یہ حاشیہ برادر محترم مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے لکھا، بڑی اچھی کتاب ہے امام ابن الجوزی کی، کمزور ہی حدیثاں، کیا نہیں ٹھیک کیا نہیں ٹھیک۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کی
جڑے محبت کرنے والے سی بھائی انہوں کا دیدار لگا تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کئی دن فرما رہے کہ اس دروازے چوں جنتی بندہ آنا. تو حضرت معاویہ آئے اگلے دن بھی ہو کیا کہ اس دروازے جنتی داخل ہونا. حضرت معاویہ تو کسی بندے نے کیا کہ یا رسول ہے بندہ. آپ نے آخیا ہاں اے معاویہ تو میرے چواں میں تیرے انت من گانا میں نے کہا کہ جنت دے دروازے جویں آ ہے نا دو شاں انگلاں دوویں ایداں تو میرے نام مزاحمت کر جنت وڑ لگیا سی ایداں دوجے نال کہنا ایک تے جنتی بناؤن والے نہ ڈرے کہ رسول اللہ دا نام نہ لو. تمہیں حضرت معاویہ نال محبت ہے تسی یہ ظلم کرنا کہ رسول اللہ دا نام لے کے غلط استعمال کرنا. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے ذمہ لگاتی کہ وہ فرما دے تو پھر وقال المؤلف هذا حدیث اللہ اے گروہ قوامین بالقسط شہداء. انہاں بیچارے بڑیاں گالاں کھادیاں محدثین دے جڑے راوی پرکھن والے سی پر صرف ایک ٹولا جنہاں نے اپنے رجحان دا کوئی لحاظ نہیں. حالانکہ سارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کرنے والے ہیں نا اہل سنت جو ہے مگر انہاں آخیا نہیں یہ حدیث جڑی ہے جنیاں طریقیاں نال آئی جنیاں سنداں نال آئی ہے تو کوئی صحیح بالکل ٹھیک کوئی نہیں. اور اگے کھول کھول کے دسیا کہ عبد الرحمان جڑا لا یحتج بہ عبداللہ بن یحییٰ مجہول اسماعیل بن عیاش ضعیف. ایسا اے قاضیاں دا گروہ اس تو بغیر گل نہیں حل ہونی. باقی سارے اپو اپنے لکھ دے مناظر لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آسمان سے چڑھ گئے دوجے پاسے آئے دوزخ دے بھی برے کرے دونوں گروہ جھوٹے بالکل لعنتی ہے. جنہ قصور کسی کا ہے گا منو یہ نہیں بھی ہوں ساری دنیا یہ برائیاں وہ بنا دیں. اے دوجا ٹولا ہوتا اے بھی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی آدھے رسول اللہ نے فرمایا لکل امت فرعون و فرعون حاضر امت معاویہ بن ابی سفیان. ہر امت ایک فرعون ہویا اور اس امت دا فرعون معاویہ. توبہ توبہ نہ دشمن جڑے انہوں نے اللہ کا خوف کیتا نہ محبت والا نہ وہ حدیث صحیح سی نہ انہوں نے امام لکھ دے کہ یحییٰ دے بارے میں احمد ابن حنبل نے پوچھا لا صاحب صحیح عبد المجید لم یسمع من عبد اللہ شیعہ بالکل جھوٹیاں اے نمونے دے دور پڑھتیاں ایک پاسے حضور نہ کہہ کے جنت وڑنا دوجے پاسے بھائی اس امت دا فرعون حدیثاں ہی اس تو یہ فرقے کتنا ختم ہو. لوگ آتے جی انہوں وڑ دے انہوں وڑ دے وڑنا کہنا کتاباں جو کٹ کے دوزخی وکھاؤنا وہ بھی نکلونی ہے جنتی وکھاؤنا تو بھی نکلونی. یہ ہم چھان بین کرنی پینی نا بھی کوئی صحیح ہے کہ نہیں. اے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب اس بارے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف یہ بھی ایک چھوٹی جی کتاب ایسی اردو جی ہو جائے نا یہی تواڈے پلے بڑا سرمایہ کھری اور کھوٹی نو پرکھن لئی روشنی لگی. یہ امام نے فصل 35 اور صفحہ 116 اتنے فرمایا ومن ذلك ما وضع بعض جہالة اہل سنت فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان. جاہل اہل سنت اٹھے انہوں تے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی شان حدیثاں کر قال اسحاق من راہوے لا استو فی فضل معاویہ ابن شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ. اے گور پلے بانو طالب علم کہ حضرت معاویہ دی شان جڑی حدیث ہوگی کوئی صحیح نہیں ہوئی. لکیر پھیر دیتی کدا انصاف یہ آپ انہوں نے رضی اللہ عنہ کہنے والے ہے مگر انہوں نے آخیا نہ یہ رسول اللہ کی حدیث کا معاملہ انکوائری سارے ذمہ لگ گئی اسی عادل ہے منصف کوئی صحیح. اور اگلے صفحے سے لکھا 117 سے ومن ذلک الحدیث کی ضم معاویہ اداں ہی جگہ نام لے کے حضرت معاویہ فرعون ہے دوسری وہ بھی چکی نہ انہوں دی شان کیا کوئی نہ انہوں دی مذمت. اللہ اے او کم جڑا صرف قوامون بالقسط اور جڑے شہداء وہ کرتے جنہوں نے آخیا اللہ نو اسی رکھنا بندے کی پرواہ کرو. یہ بیان کیوں ہوا اے بہت جمعہ تو آپ پرچی میرے کو یہ دوست اگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنازے کے بارے جی لمبا صفحہ نے دیتا مگر نہ تے صحیح عبارت ہی لکھ سکتا ہے. کوئی اچھا پڑھیا لکھا بندہ کتاباں ویلا رہتا نہ اردو صحیح ہے نہ عربی صحیح ہے. وہ جواب میں پھر چونکہ بہت لمبا سی ریکارڈ کرا دیتا سی وہ جنازہ کہنا پڑھیا کہ نہیں. ایک دوسری چیز اے دوسری سائڈ اس مینو لکھا خلاصہ پڑھ مولانا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے آپ کا موقف مبنی بر حقائق کو قرائن سماعت کرنے کے بعد مندرجہ ذیل اشکال پیدا ہوا جس کے رفع کے لیے آپ سے مرادت کر رہا ہوں. جواب قواعد علوم الحدیث کے اصول و ضوابط کی روشنی میں واضح و اظہر روشن و عیاں و شافی و وافی ہونا ہو. اے تین بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرد جرم لگائی
عدل و انصاف کے تقاضوں کو بالائے تار رکھ کر فی ذات ہی نفس ہی احکامات جاری کرنا اور ظلم روا رکھنا جداں دا لکھ سکیا لکھا ایک تے اس شخص نے اپنی مرضی دے فیصلے کیتے انصاف نہیں چھڑ دوسرا متہم بالکذب یہ بھی تہمت ہے کہ جھوٹ بولتا جھوٹ کا بھی اسلام قول و فعل میں تضاد مذکورہ بالا خامیوں و کمزوریوں سے متصف شخص کی مرضیات کی کیا حقیقت باقی رہ بڑا حملہ ہے کہانیاں نہیں وہ آندا کی بخاری مسلم چکی پھر دے یہ کہ حدیثاں یہو جہا جھوٹا انصاف کے خلاف گلاں کرنے والا قول و فعل تضاد حدیثاں لئی پھر دے جی بڑا وڈا حملہ کہ بخاری اندر باقی حدیثاں اگر ان کی روایات قابل اعتماد ہیں تو کس کلیہ و قانون کے تحت قرار پائے علمی سوال ہے کہ جی ادھر وہ قصور ہے وہ کہڑا قانون ہے پھر جڑا آندا جی حدیثاں منو فن رجال و اسماء و رجال کی کتب میں راوی کی شکایت کے لیے جو اصول و معیار مقرر شدہ کیا ان کی ذات سے مستثنا آندا جڑے قانون بنایا حدیث کی کتاباں کے راوی یہو جہا ہونا چاہیے معتبر یہ وہ تو باہر ہے اس لیے قانون ختم ہو گیا راوی کی شکایت کے لیے صادق القول عادل متقن ہونا لازم اس اصول و قاعدے کی کیا حیثیت رہتا جی پڑھا لکھا بندہ مگر عبارت میں کچھ ٹھیک کی تھی عبارت نہیں لکھی تو بھائی سوال تو ہے اسی یہ سامنا تے کرنا یہ تو نہیں ہوں اسی کنی کترا دیے بھی نہیں یہ کوئی بیان نہیں کرنا انہوں سمجھاؤنا ہے بحث پاروں اسی قصور جڑے تو دسے انہوں نے کچھ لکھے بھی ہے اے جھوٹا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متہم بالکذب ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں تہمت ہے جھوٹ نہیں کسی نے انہوں نے ٹھیک ہے باقی گلاں جڑیاں کوئی شک نہیں جو انہوں نے شرعی قوانین بھی کئی پامال کیتے یہ صحاح دے اندر ہی موجود ہے کہ رسول اللہ دا واضح حکم ہوندا سی اپنا چلا دیں یہ کوئی گلاں نہیں انہاں دا انکار نہیں کرنا یہ بھی اسی کریے تو پیچھے ہوا یہ بھی نہیں بنا تے جھوٹ دی تہمت سی ابو داؤد کتاب الکتاب وکان معاویہ رضی اللہ عنہ لا یتهم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھان بین تو بعد یہ گروہ سی جے پھڑیا جاندے معاویہ انہاں رعایت نہیں سی کرنی انہاں آخیا اسی چھان بین کر چکے ہیں حدیث رسول کے بارے جنہاں تے کوئی تہمت کوئی نہیں لبا جس بندے نے اپنے مطلب لی کوئی حدیث بنا کے اپنا کام چلا لیا اور یہ دلیل امام محمد بن ابراہیم الوزیر الجمانی اے کتاب الروض الباسم فی ذبیان سنت البخاری یہ 9 جلداں دا خلاصہ وڈی کتاب 9 جلداں چ یہ دا خلاصہ 2 جلداں امام نے اس سوال نو ٹچ اس سے بحث کی ہے کیونکہ میں تمہیں دسیا کہ انہاں دے استاد یمن جڑے علی بن محمد انہوں نے کتاب لکھی اور یہ سارے سوال انہوں نے آخیا کہڑے مذہب تو داخل ہوندا پھر رائے سنت والے حدیثاں یہو جہے بندے دیاں حدیثاں لیندے علی نہ جنگ کی اور یہو جہے انہیں ظلم کیتے امام نے انکار نہیں کیا منصف انہیں آخیا بالکل یہ گلاں تھوڑیاں اسی مکردے نہیں تہاڈے تو زیادہ مننے کہ حدیثاں موجود ہے انکار نہیں کیا حضرت علی نے جنگ بھی کی ہے انہوں نے گالاں بھی انہیں کڈوائیاں ہیں بعد ہی اور ظلم زیادتیاں کیتیاں وہ منصف ہن سوال یہ ہے کہ انہاں دی حدیثاں کیوں مننے ایت تے جڑی بحث بہت عمدہ علمی ہے یہ ساتھی نو سن لینی چاہیے میں خلاصے طور پڑھنا یہ 113 صفحے تو شروع ہوندی ہے اینو علمی بحث آ اے شیوخ نو پڑھنا چاہیے اور اپنے ادارے سے یہ کتاباں پڑھاؤنیاں چاہیے ایسا حدیث کا ڈیفینس کریدا ہے پھیرا پھیریاں نہیں اگلیاں کو کتاباں ہوندیاں حضرت معاویہ دا جڑے غلط کام ہے کسی نے امت دا انکار نہیں کیا ولی یزید نو بناونا غلطی ہے زیاد نو اپنا پرائی حرامی نو بناونا غلطی ہے یہ سب سیاست وچ موجود مگر آ جڑا ہے اتہام ہے اور یہ الزام تو جھوٹ بول دے سی حدیث کر دے یہ تو بڑی بالکل یہ کسی نے ابا انہوں نے دشمنوں بھی زور لایا حدیث نہیں جانی تو امام پھر اتنے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جڑیاں نا حدیثاں اور آندے ہر ایک دا میں حل کیتا تے شیعہ لوگ جڑے کچھ راضی بھی ہو جاندے مگر یہ 2 بندیاں دا معاملہ ایسا بھی اتنے ساری انہاں دی صلح ہوں کسی طرح میں کوئی کلیہ نہیں سمجھ آؤندا حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص انہاں نو بالکل زندگی سمجھتے کہ کوئی مسلمان نہیں جی کافر ہی سی وچوں تے اسلام تے بڑے انہاں نال دا ہن کتنا نبڑا اخیر آندا ایک حل نظر آ گیا کہ میں پھر انہاں دی حدیثاں تلاش کر کل حدیثاں انہاں دوواں تو کنیاں اور انہاں دوواں دیاں حدیثاں دے شواہد لب حد کرتی اس عالم نے آخیا بھائی انہاں دیاں چھڈ بھی دیو کہ کوئی حدیث کا نہیں وردا یہ ہوئی گلاں فلاں فلاں صحابی نے فلاں کتاب اخیر کر چڑی انہیں آخیا ہن معاویہ نو کی آخنا عمرو بن العاص نو کی آخنا رضی اللہ عنہ جے وہ کلے ہی یہ بیان کر دے ہور کوئی تائید نہ کردا تواڈے اعتراض نو اسی آندے یار ایہو جے بندے شاید مگر انہیں کلی حدیث دا نا بیا حدیثاں کولے نہ تو آئیاں فلانی جگہ
اور فلاں فلاں صحابی نے یہ گل رسول اللہ تو فلانی فلانی کتاب سے یہ لمبی گل ہے ہوں کی سنا آخر سے جو کچھ ہے انہیں آخر کھول لینا تو جو کچھ ہے نا بچے صحیح ہے بچے ضعیف میں انہوں کا تمہیں تائید کی گواہ لب دیتے کہ انہوں نے اس بارے کوئی نہیں کولوں گل کی دوجے نیک صحابہ بیان کر دے آخر سے بڑی پیاری بات کہی بہت اچھی بات ہے کوئی رد نہیں کر سکتا ایویں ہوں ضد کوئی کرے کرے قصور انہوں نے میں مننا میں نہیں انہوں لوگوں سے جڑا کے یہاں کو قصور نہیں ہوئے ولاہو حنات امام زہبی خود آدھے کہ انہوں کو بہت غلط کام ہوئے یا اللہ اللہ انہوں نے معاف کر اے کہنا چاہیے مکرم کا کوئی فائدہ نہیں مگر کہ حدیث نہیں مننی اس امام نے کمال کر دی انہیں آخا یار جنیاں انہوں نے سنائیاں یہ ساری دوجے صحابہ سناؤ مور لگ گئی اس بارے انہوں نے کوئی بات جان آخر پہ لکھتا 119 بہت بڑی بات ہے ولا لم يدل على ذلك الا ان معاويه لم يرد شيئا قط في زمن علي رضي الله عنه ولا في استهلال حربه ولا فضائل عثمان ولا في زمن القائمين عليه ما تصديق جند له حاجت الى تنسيق انتظار ایک سمجھو درایت کتاباں چھڈ کے بھی عقل نہ سوچو وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ دی ضرورت سی اور وہ سارا گروہ اندھا تو اندھا بھی منتا وہ بناؤں تے یہ بناؤں کہ علی دی مذمت کوئی حدیث بنا علی برا گالا جی کٹوا سی لانت کرنا کوئی ہتھیار ورت رہتا کہ حضور نے آخیا شامی تے منتے وہ علی تو بعد جب ادب کر رہے انہیں من لینا سی حضور نے آخیا علی دوستی ہے آدھا کسے دنیا کی کتاب نہیں لبا کسے دنیا کسے بندے نہیں لکھیا کہ علی رضی اللہ کی مذمت معاویہ نے کوئی روایت کیا اور نہ ہی آندا حضرت عثمان رضی اللہ کی ایڈی شان سی وہ خون دے بدلے لیے اٹھیا سی وہ لیے کر لینا بے عثمان رضی اللہ کی آ فضیلتاں اس بارے جی کوئی روایت پوچھی انہیں نہیں بنائی نہ جڑے حضرت عثمان رضی کے خلاف اٹھے سی انہوں نے آتا میں جی کو خون کا بدلا لین لی اٹھیا کئی اکر مند یہاں چیزوں دماغ چ بٹھا رہے اتنے ہی برتتا ہربا کہ حضور کہہ گیا سی جڑے عثمان نو قتل کرنے ایڈاں دے کتے اپنی جی ہوں اہل حدیث جو بندی لکھ دے انے ہو کے حالانکہ قاتلی نے عثمان صحابہ اور انہوں جڑا صحابہ نو مندا انہوں زبان نہیں کھولنی بکواس کرتے رہتے ایسی بدماش سی الو دے پٹھو کدی جا کے حدیث دیا کتاباں کڈو وہ کون سی حضرت عثمان نو مارنا صحابہ کے ایڈے عاشق نہیں بنے نال کوئی اٹھتا سلیمان بن سرد سبائی حرامی ہو سلیمان بن سرد صحابین جلیلا نبیلا فاضلا اے دکھنا نہ کہنا کہ انہوں کسے صحابی کا کوئی نہیں مکان نو کہنے والا کون سی مصر نو لیا عبد الرحمان ابن عبیس بلگی 1400 بندہ جنہ درخت دیکھا بیٹھ جی ایت پڑھ دیں گے انہوں چ سی نہ بکو نہیں مگر حضرت معاویہ نے انہوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بنا یعنی سچ کے رہن کا حال ہے بھائی جتھے ضرورت سی نا علی دی برائی نہیں کو کر لینا حضرت عثمان دی شان بیان کرنی کر دہلیوں چ آیا امام شیعہ چوں مگر جب ویکھیا نہیں ٹھوس بنیاداں تے اہل سنت دی حدیث کرنا انہیں پھر اپنے استاد کا مقابلہ 9 جلداں لکھیاں اور حدیث نے بچا دیا امام شوکانی فرماؤں دے یمن تو کچھ بھی نہ اسلام نو ملتا ہے کتاب ہی مل جاتی محمد بن ابراہیم یہ ہوئی کہا ایڈا دفاع کیا کوئی جمیا ہی نہیں ماں والا ادھر یہ ثابت کرتا کہ جنیاں انہیں بیان کی وہ سارے ہور صحابی دے ادھر یہ کیا بھائی اتنے ضرورت سی انہوں کہ علی دی برائی کوئی حدیث لیا حضرت عثمان رضی اللہ کی فضیلت بنا جہی جنگ لڑ رہا سی علی نا وہ جواز بنا حضور نے آخیا جا خون کا بدلا نہ لے کوئی نہیں پیار فلم یکن من ہو کی ذالک شے علی طول البدر اینا زمانہ انہیں حکومت 20 سال گورنر رہا 20 سال اپنا ایک کوئی حدیث ہو جی نقل نہیں جھوٹھی بھی نہیں نقل ہوئی لا فی حیات علی ولا بعد وفات نہ حضرت علی کی زندگی کوئی ہوگی ثابت ہوئی ہونا تو نہ وفات تو بعد ولن فرضا بروایت ما یخالف الاسلام و یحدث القواعد اور نہ یہو جی حدیث ہی کوئی دنیا دی نکلی ہے جہدے تو اسلام نو گراؤں دے دین اسلام نو نقصان پہنچاؤں دے اے 119 صفحے 113 تو کہ جنیاں حدیثاں انہاں تو آئیاں انہاں دے دوجے صحابی گواہ موجود ہے انہاں نو کڈ بھی دیے تو گلاں دوجے صحابہ نے بیان کی تے آپ کوئی ایسا نہیں ثابت ہوا کہ جتھے واقعی ضرورت سی سیاسی بنیاد سے کوئی ایسا بوت نہیں اس طرح متهم بالکذب کی گل کی کہ الزام ٹوٹا تو متے ہے نہیں کہ انہوں نے کہ حدیثاں گل کریاں ہوں بھائی سوال یہ ہے کہ اسی جڑا حدیث دے وچ آنے کوئی عادل ہونا چاہیے متقی ہونا چاہیے وہ گلاں انہاں چ نہیں انہاں تے کام ایسے کیتے جڑے کبیرے کہڑے کس طرح عادل الصحابۃ کل موضوع جڑا قانون بنایا ایت بھی نہیں حدیث بھی نہیں کئی بڑی عالم کہہ دیں جی حدیث حضور نے فرمایا صحابی سارے عادل نہ یہ ایت نہیں حدیث نہیں علماء نے آپ ایک کلیہ بنایا کہ صحابہ سارے عادل یہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ عادل کا دے
کوئی شراب پیندا انہوں کوڑے بجے آ، کسی نے زنا کیتا سنسار کر رہا، وہ فاسق تے ہے گیا. یہ کتنے گل گئی کیا صحابہ کرو اس تو اس علمی مسئلے نو اج پرلے بند کہ جدوں یہ کہنے اسی کہ صحابہ سارے عادل آ، وہ جوڑا ہے مطلب کرتا میں انہوں کو گناہ نہیں ہوا جھوٹا. حدیثاں دا منہ پن دنیا، گناہ بڑے بڑے ہوئے، زنا بھی ہوئے، شراباں پیتیاں، ایسی کوئی گل. عادل کی ہے؟ عادل دا صرف یہ مطلب ہے کہ چھلیاں لگا کے دیکھیا مگر معجزہ رسول اللہ دا اور رب بچا گیا دین نو پہلے سٹیج سے. انہوں نے ہور گناہ جن مرضی کیتے ہون، رسول کریم تے جھوٹھی حدیث بنانے والا صحابی نہیں لبا. ہاں اس تو دین بچ گیا جس تو الصحابۃ کلھم موضوع دا مطلب کہ نبی پاک تے نہ لے کے دلوں جھوٹ کر کے کسی صحابی نہیں بنا. یہ نہیں کوئی نشان ملتا. بندے پوچھ سکتے کہ ہور گناہ کرتے تھے کیوں نہیں کبھی ادھر اپنی مہربانی ہوئی ہے سنت رسول نو بچا لیا، ورنہ زبان وہ کھول سکتے جھوٹی جتنے ہور برے کام کر لیں گے سی جنا ہو گئے شرابا جھوٹ بولنا کیا مگر اللہ کی مہربانی کی سمت سے کہ کسی صحابی تو یہ نہیں جرم ثابت ہوا کہ انہیں حدیث رسول جاری کرا. اس تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دنیا کے حوالے پڑھا تاکہ کلیہ سمجھ آ جائے کہ جدو اسی آنے ہر صحابی عادل اور اتنے کئی شیعہ علماء نے کتاباں لکھی عدالت و صحابہ اور وہ انہوں نے گناہ لکھے اور اردو ترجمے ہو گئے. باقی کئی بچے پریشان ہو جن گناہ تو ہے جس سے آج بھائی یہ نہیں جے لینا کہ حدیث واسطے چاہیے بھی وہ فرشتہ ہوئے، اداں دا کوئی نہیں نکلنا. بندے کو گناہ ہوندے رہندے ہیں. اتنے صرف دو شیاں چاہیے اصول دے طور آج سمجھ لو اگر حدیث پڑھنی ہے تو صدق اور حفظ، بس کوئی اور شے نہیں لکھنی. اپنی زندگی چو کی کردا کی نہیں کردا سچ بولتا ہوئے یہ ثابت ہوئے کہ انہیں حدیث کبھی کسی بیانی تے حافظہ ٹھیک. اے دو شیاں لب جان وہ عادل ہے. حدیث کے علم چو عادل ہے پاویں وہ شرابی ہے تو پاویں ظالم. اے کلیے نو ذہن نشین کرنا. اتنے جڑی عدالت مطلب وہ فرشتیاں والی نہیں کہ ان کو گناہ نہ ہوندے ہون. صرف یہ درکار ہے بھی جہاں نیریشن کر رہا حضور تو بیان کرے اتنے چاہیے بھی وہ جھوٹ سے نہیں بولتا حضور کا نام لے کے تے دوجے پاسے گل یاد ہے انہوں یہاں دونوں گلوں کا اطمینان ہو جائے تو مسئلہ بالکل حل. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے فرماؤں کہ جدو اسی آنے کہ صحابہ جڑے عادل ہے وہ اہم کرو سمجھتے بھی غلطی کوئی نہیں ہوندی. وقال شاہ ولی اللہ دہلوی وبالتتبع وجدنا الناس يستعبدون يعتقدون ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الذنوب ويحذرون انه غایۃ يحتذرون ان غایۃ الاعتراض. فرماؤں دے چھان بین کر کے اسی دیکھ لیا پوری طرح ڈھونڈیا رعایت نہیں کی کوئی مگر تتبع اور تلاش میں پتہ چل گیا کہ صحابہ سارے دے سارے پاویں کوئی آ رہا تو پاویں آ یہ سارے اس گل نو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھی کہ رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا. حضور نے چونکہ بہت ڈرایا سی بے شمار موقع سے کیا سی جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کی جی میں نہیں کی دوست یہ اثر بہت دن ہو گیا سی. اس کو نبی علیہ السلام کا نام لے کے جھوٹ نہیں سی بولتے. وَيَحْتَرِزُونَ غَایَۃَ الْاحْتِرَازِ اس بارے پوری طرح پرہیز کرتے. یہ تدریب الراوی رد حاشیے جی بالکل محمد محی الدین سارے اور مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کتابیں لکھا کہ اسی جڑا کہیں دیر نے صحابہ عادل ہے ہاں چے در متون عقائد مرکومت کے صحابی رفتان نہ بات کر درست اما روایت حدیث کے متضمن وجہ وجوہ تان در باز صحابہ باشد باقی نہ دارد ہمیں بیان نہ کرو ان برائیاں. شاہ صاحب کیا کتاباں پھوک جانیاں تھا تھا تو لکھا کہ شراب پیتی کے تسی دھوکھا کرنا علم کوئی ڈر نہیں ہو حدیثاں سناؤ جنہاں دا علم چاہے باؤں بیان کرو کہ فلاں کو غلطی ہوئی مگر دا مطلب یہ نہیں ہوتی حدیث سے بار بل جملہ غرض اصحاب متون بین ازل ثابت نہ کہ صحابہ کلهم معصومن ووجہ وجوہ تان داشت. حدیث کے عالم جڑے آندے سارے تے اعتبار کرو یا مطلب نہیں جے معصوم ہے تے نہ کوئی گناہ نہیں ہوندا تے نہ تے کوئی تان ہی نہیں ہو سکتا. وہاں تے در کتب اصولیہ مرقومت کیا صحابہ کلهم عدول بس مراد آج کے صحابہ کلهم تا روایت حدیث اذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامون معتبر. جدو اسی آنے صحابہ سارے معتبر ہے وہ صرف حدیث کہ حدیث کی حد تک یہ لوگ جب کہیں دے رسول اللہ نے فرمایا عمرو بن العاص پاویں حضرت معاویہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سارے معتبر. اتنے سوال نہیں ہو سکتا بیلی کا اعتبار ہے دوجے نے وہ ہور گلا کہہ دے چلی حق تے دوجے وہ معاملے وکھرے. حدیث رسول تے سارے مامون معتبر. ہر کسی جیسا کذب دا روایت ثابت نہ ہو. حدیث دے علم کسے تو نہیں ثابت ہویا نہ کوئی بخا سکیا بے نے یاری بنا کے یار اپنا کام چلا رہا سی لبھی نہیں اور اعتراض وکھرے. چنانچہ بتجربہ و تحقیق نہ رسیدہ کہ در مقدمات دیگر ازمیات روگ دوسرا باشن نہ آنکھ مسئلے گناہ نہ شد
آندے یہ نہیں کہ کسی ہور کم چ گناہ نہیں ہوئے بڑے بڑے، مگر آیا رب دا فضل رہا ہے کہ حدیث پاک کے اندر چور نہیں چنانچہ ان قریب گزشت کے بعد علی حاضر حضور آدر سرسرم بیتکاوے کبیرہ محدود گشتہ آدھے کنیاں حدیثاں سی ممبران سے سنانے کہ فلاں صحابی کو زنا ہویا حضور نے سنسار کیتا، فلاں غامدیہ اور کو زنا ہویا سنسار کی، زنا تو بڑی کو برائی ہے، حداں لگیاں انہاں سے، مگر وہ ہور جرم حدیث رسول اللہ حفاظت کر گیا۔ میں خلاصے کے طور تھوڑا بہت پڑھتا، اور ادلی نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرضا لما کان وما یکون بین یدی اللہ سعودیہ نے چھپائی، اور یہ کتاب چھوٹی ہونے کے باوجود بہت عمدہ کہ حضور کے زمانے تو ہن تک جو ہو چکا تے جو اجے گاہ ہونا وہ ساری پیش گوئیاں یہ کٹھیاں کر جو ہو چکا وہ دسی گیا کہ ویکھو حضور دا معجزہ پورا ہو گیا کہ آپ نے دسیا سی فلاں سن چاہ کے ہو گیا، اور جو قیامت تک ہونا ہے حضرت مہدی ہے، مسیح علیہ السلام دا نزول، دجال، یہ سب لکھی کتاب بھی ایسی کہ جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونا وہ یہ بیان تو یہ الامام المہدی تے بحث کر دے یہ ابن خلدون نے شوشا چھڑتا نہیں اس بارے جنیاں حدیثاں ہے کمزور جیاں اے فلاں راوی ہے فلاں تو پھر اتنے لکھ دے والا ایسا کما یم 112 اور 113 ابن خلدون دی بحث ٹھیک نہیں، ایویں اس طرح حدیثاں نہیں اڑانا چاہیے۔ وَإِنَّ الْحَقَّ الْحَقَّ بِالِاتِّبَاعِ وَالْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ المميزين بين الدار والقيان المعتبرات الرواة ورجال الاحاديث امران لا ثالث لهم۔ بہت نقطے دی گل ہے، ورنہ پیر پیر سے سوار ہونا بے وہ بندے نے کیا غلط کام کیتا حدیث ہی نہ لو، پھر پائی دنیا سچا گواہ کوئی نہیں لگا، سارے کو کچھ نہ کوئی غلط کام ہوندے، پھر جب عدالت کا نظام ہی ختم ہو جانا، کوئی نہ کوئی ایپ سے ہر بندے سے لکھنی ہونا۔ تو فرمایا جڑا حق بات ہے نا اور جدی پیروی کرنی چاہیے، اور حدیث دے عالماں نے جڑا نچوڑ کڈیا ہوا کہ راویاں صرف دو گلاں لبنیاں چاہیے، تیسری نہیں ڈھونڈنی چاہیے، وہ کس فرقے کا کس پارٹی کا کہڑی جنگ کیا اے تیسری گل تلاش کرو گے سارا علم اڑ جاؤ گا۔ دو شاں لہما ضبط اے چاہیے جڑا گل سنا رہا ہے یہ یادداشت ٹھیک ہے ترت نہیں گل، جڑا یادداشت نہیں ٹھیک وہ گل ہے عقل کی گل کہ جدوں انہوں یاد ہی نہیں رہتا یہ گل کا کی اعتبار ہے وضاحتی ہوئے کٹاتی۔ تو فرمایا ایک ضبط چاہیے اللہ صدق اور دوجا سچ سچا اور ضابط جڑا دون ما تبر امت اہل الاصول من الادارت وغیرہ آندے جڑے ایویں شرطاں لاوندا یہو جہا ہونا چاہیے زندگی پر گناہ کبیرہ نہ کیتا ہوئے، یہ ساریاں میں وہمی گلاں فلا یتطرق الوهم الى صحت الحدیث بغیر ذلك۔ اے دو گلاں اگر راوی چ نکل آئیاں کہ وہ سچا ہے اور حافظہ ٹھیک، تسی نہیں کہنا ہے خارجیت ہے رافضیت ہے فلانا، یہ گلاں کوئی نہیں ہے وہ تے رب دا معاملہ بے عقیدہ کی رکھدا، تسی یہ دیکھو کہ سچ تے بولدا اور یادداشت ٹھیک ہے، ادوں بعد حدیث کوئی اعتراض نہیں۔ کیسا مثل ذالک کے تطرق چلا رجال السیان وہ آندے یہو جی گلاں چلا دیو گے تے بخاری مسلم بھی اٹھ جانی انہاں دے راویاں دے 100 اعتراض علماء نے کیتا، مگر وہ اس نے موت برگنیاں گئیاں بے وہ ضابط ہے اور صادق بندے جڑے انہاں دا حافظہ ٹھیک ہے سچے 112 113 صفحے دے پھر امام مہدی چاہیے کہ امام مہدی دا ہونا برحق کیا حضرت فاطمہ دی اولاد ہونا، محمد دا نام ہے، عبداللہ دا باپ ہے، اور انہیں آ کے زمین ظلم نہ پری ہونی انصاف نہ پھر انہوں پر دینا، یہ ساریاں حدیثاں پھر امام نواب صدیق حسن اکٹھیاں کرے وہ خیر علیحدہ خطبہ، مگر صرف یہ دسن لی کہ حدیثاں تے اعتراض کرنا تو صرف دو گلاں کہ یا اس آدمی دا حافظہ نہیں درست پایا گیا یا یہ سچ نہیں بولتا، اگر وہ سچ بولتا اور حافظہ ٹھیک تے گاہ کوئی بحث نہیں کرنی ٹھیک ہی کی۔ اس امام نے لکھی ہے جن نے بلوغ المرام کی طرح سبل السلام 4 دن رسالہ لکھا کہ لوگ آتے جی وہ پہلے عالم امام اجتہاد کر سکتے جی ہوں دے عالم کوئی حق نہیں آتا، عقل دے انے ہو جنی سہولت سانو ہے ابو حنیفہ مالک نو حاصل رحمہ اللہ انہوں نے کتاباں ہی نہیں سی لبھیاں ادو لکھیاں نہیں سی حدیثاں، ہوں تو بھائی سارے کا علم سڈ کو آ گیا، سانو اجتہاد انہوں نے آسان ہے کہ انہوں نے پھر کوئی لبنی پی سی، ہوں کس طرح تھی آدھے جی اتحاد کا دروازہ بن جا تحقیق نہ کرو جو پچھلے لگڑے رسالے کا نا ہی ارشاد النقاد تحقیر الاجتہاد اتنے بھی پھر لکھتے ہیں بھائی یہاں لوگوں نے کسی نے گل حدوں بدھاتی بھی فرشتہ چاہیے، کئی نے انج ہی آخیا جداں دے آدھے لئی چلو یہ نہیں گلاں ٹھیک، اصلی بات جڑی فرما اینی ہے کہ تسی اس آدمی کے اندر دیکھو کہ اس آدمی کا حافظہ ٹھیک ہے سچ تو امام مالک دوجیاں نے ایسے بندیاں تو روایتاں کیتیاں داؤد ابن حسین سوربی جڑے قدریہ فرقے دے کوئی کسے فرقے دا تو جدو پوچھا بھی تسی انہاں تو روایتاں کردے انہاں دے عقیدے خراب سی وہ بدعتی فرقیاں تو سی قالوا كانوا لا يخروا من السماء اسرا اليهم
من ان یکذب. اور کہنے لگے بھائی وہ یہو جہ نیک بندے سی جو آسمان تو ڈگ جانا تھلے منظور کرتے سی, جھوٹ نہیں سی بولتے. وہ قدریے سی تو انہوں کا عقیدہ انہوں نے سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے رہن دیو. اسی انہوں نے پایا کہ جھوٹ بولنے کی بجائے آسمان تو گر کے مر جانا یہ سچیاں کی اسی ہنسا کر دیے. اس تو کی گل نچوڑ نکلی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کذب ثابت ہو جاتا نا کہ انہوں نے حضور کا نام لے کے جھوٹی حدیث, پھر باقی اسی مجرم تھی. کیوں بخاری مسلم تو نہیں حدیث لے نہیں, یہ گناہ نہیں ہویا. باقی جڑے وہ سب سرے صحیح, وہ کوئی شک نہیں, وہ صفائی دین کی لوڑ نہیں. مگر وہ حدیث نو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حدیث نو نقصان پہنچتا, حافظہ خراب ہو گیا کسی آدمی دا, یا وہ اس بارے سچ نہیں بولتا. یہ 13 سدے امام نے سارے آخیا کہ باقی قاعدے قانون نہ بناؤ, یہو جی کوئی گلا نہیں, نہ فرقہ ویکھو نہ ہور مسئلے مسائل بھی. وہ قرآن نو مخلوق آتا سی دوجا نہیں, یہ ایویں مولویاں دی روڑے آ. لبو یہ نہیں گل بھی آدمی سچا ہو اور وہ حافظہ بالکل. اے ہوں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ دی نیل راتا, یہ گردیاں گلاں, ورنہ پرویزی بھی اور جن منکرین حدیث ہے یہ میرے بھائی رفیق اتنے ہی ہونے. میں انہوں نے 3 کاغذ مینوں ایک شخص نے دیتے, اخبار جندا نا رفیع اللہ صاحب ہوں عید الفطر سے عید الاضحیٰ سے لکھتا, فطرانے سے لکھتا, شوشے چھڑ دے. انگریزی اخبار مضمون دے رہتے بھی نہیں جی ایویں مولویوں نے بنائی فلانی کتاب دیکھو, قربانی حضور نے ساری عمر ایک باری دیتی ہے, یہ فطرانہ کوئی شے نہیں ہے, آپ دعوت کرو لوگ بہن عید تے کھان. شوشے میں اتنے نشان کیتا, بالکل جھوٹے لوگ. انہوں نے موقع ملیا, یہ آدھے جی آزادی اظہار کا زمانہ, کوئی پوچھنے والا نہیں. باغ دا مالی یعنی چار چنکار روکتا ہوتا, جہاں جی چاہتا بکی جانا, کوئی پھڑے تو پتا لگتا. وہ خیر اے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. ہوں حدیث بیان کی ہے بسر بن ارتاد, یہ بھی صحابی ہے کہ ایک آدمی نے چوری کرنا پایا, موقع جنگ کا, جنگ کی چوری کی, کوڑے مارے, بسر نے انہوں ہاتھ نہیں وڈے. اور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع کیا کہ جنگ دے دوران اگر چوری بھی کرے تو ہاتھ نہیں کرنا, اور کوئی اصلاح دے دیو, چوری نہیں, کٹنا نہیں. قرآن پاک دا حالانکہ احمد ابو داؤد نسائی لے آیا. تو یہ بسر بن ارتاد حضرت معاویہ تو زیادہ بدنام ہے. انہیں وہ جرم کیتے جڑے اج تک مسلمان شرمندہ کہ اسلام سے وڑ کے اور سادی ہو کے آ کرنے سے قہر خدا دا کیتا ہے. اور حضرت معاویہ دے قید تے شاموں ٹر کے یمن تک ان گنت بندہ قتل کیتا, بچے مارے, کسے تے رحم نہیں. عورتوں بازاراں کھلو کے کریاں ویچیا نے, جڑا جرم کدی نہیں سی مسلمانوں نے. مسلمان بچیاں دی بیعت کیتی نے, اے بسر ہو. مگر امام شوکانیاں لکھ لے کلیے سمجھو پٹ پیندے آ صحابی نو کیا کہ صحابی غلط بھی ہو سکتا, مگر حدیث لینی, حدیث نہیں سی چلنی. یہ امام شوکانی 145 صفحہ اور نہر اللہ 7ویں تو فرمایا ولو اخبار مشہور, بھائی جو نے کیتا کو رکیا چھپیا, جڑا یہ آدمی تاریخ پڑھتا انہوں پتا یہ بندہ جڑا ہے دل چرائی ایمان بھی نظر آؤں گا. اور امام یحییٰ ابن معین نے فرمایا لا یحسن صلاۃ, انہوں نے آخیا انہوں نہ چنگا کیا کرو, لم یکن استقامہ بعد النبی, حضور دی موت تو بعد راہ راست تو ہٹ بالکل مرتد جویں ہو جاتا بندہ ادا دا. ایسے ایسے ظلم نے کیتے جڑا اندازہ کوئی نہیں. حضرت عباس دے 2 پوتے ماں دے سامنے ذبح کیتے, بیچاری دیوانی پاگل کرتوت یہ ہے جی. حدیث آ رہا ہے امام شوکانی فرماؤندے ہیں ایک ہی مصیبت ہوئی, ایک پاسے حدیثاں لینے, ایک پاسے آنے والا ہو بیا آثار قبیحہ کہ یمن دا حاکم بنیا اور جو کرتوت کیتے جڑے بیان بھی نہیں. اور امام آپ پھر لکھدا ولا یکتاب منصفن الرجل لا صدح دے پائے. ہاں صحابہ دے دفاع دے بنے ہیں تو مینوں کہندے او علم پڑھو, صحابی اگر برا تو برا ہے, مگر انہیں اگر حدیث بیان کی سر متے. ہاں یہ بےجوڑ گل. تو فرماؤندے امام شوکانی ولا یکتاب منصفن الرجل لا صدح دے, کوئی بندہ جڑا انصاف نہ کتاباں پڑھے شک نہیں کر سکتا کہ بندہ اس قابل نہیں حدیث جڑی روایت کی. وقد قال فی الاسلام افعی اللہ تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان. میں اتنے تک گیا کبھی اے 8 جلداں جڑا فتویٰ اے رضی کڈو نہر الوتار کی امام شوکانی دا یمن دا چیف جسٹس سی. فرمایا اس بندے نے وہ کام کیتے ہیں جڑے کسے بندے تو جہدے چ رائی بھی ایمان دی صادر نہیں, رائی ایمان والا بھی ڈرو گا مگر یہ نہیں کرے. کما تضمنت ذلك کتب التاریخ بہت بڑا, جنیاں مرضی کتاباں پڑھو, تہذیب و تہذیب پڑھو تو تمہیں پتہ لگو کہ یہ کہو جا. فثبوت الصحة لا يرفع القدر ولا ما هو المذهب الراجح بل واجماع لا يختلف فيه اهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع. اور میلان کہ جڑے صحابہ نال محبت نے عیب نہیں دسنا, بشر نہیں فرشتے عیب ہے
اور دوجے پاسے حدیث نہیں مننی، افراط و تفریط دونوں بیڑا غرق کر رہا ہے۔ بشر ہے غلطیاں مننیاں، حدیث نو نہیں چھیڑنا۔ تو امام فرماؤندے فثبوت سے صحبتی صحابی ہونا یہ نہیں لائسنس دینا لا یرفع القدام کہ انہوں برا نہ کیا اے مسئلہ کولوں تسی بنایا بھی صحابی سی برا نہ کہو، رسول اللہ دے زمانے دا لائسنس ملیا گناہ دا، بلکہ زیادہ قصوروار ہے کہ نبی دے نال رہ کے تو بندہ نہیں بنیا۔ الا ما هو المذهب الراجح، صحیح اور پکی گل ہے کہ صحابی بھی مجرم ہے، قول دا بل ہوا اجماع آدھے نہیں، قول بھی کہیں نہیں، اجماع ہے کہ صحابی نو قدا کیا جا سکتا، برا کیا جا سکتا، لا یختلف فی احد العلم، یہ چہرے علم دا کوئی اختلاف نہیں، کما حققنا ذلک فی غیر ھذا الموضع، اس کے علاوہ اسی کئی جگہ تے اس بحث نو ثابت کر چکے ہیں۔ وحقق العلامہ محمد بن ابراہیم الوزیر فی تنقیح، اور اے امام محمد بن ابراہیم بھی انہوں محقق کر، مگر اگے فرماؤندے ولکن اذا کان المناط فی قبول روایا فوا تحری الصدق وعدم الکذب، مگر جدو حدیث نو مننی پائی یہ کوئی نہیں جو برے کام کردا کہ نہیں، اوتھے دار و مدار صرف ہے کہ آدمی سچ ہر وقت بولے حدیث اور جھوٹ نہ بولے۔ فلا ملازمت بین القدح فی العدالت وعدم قبول روایا، واہ سونے نہ دیکھن دے آندے ایک پاسے وہ مقبول عدالت ہی ہونا فاسق کبیرہ گناہ کرنے والا، دوجے پاسے وہ دی حدیث بھی چلتی رہی، کیونکہ اتنے اتنا ہی چاہیے سی اتنے تسلی کرو بھی نہیں زہر نہیں کھولتا، جدو نہیں وہ جھوٹ حدیث بولتا وہ عادل بھی نہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، مگر حدیث پاک بھی وہ قبول کی 145 صفحہ اور 7۔ ہوں بڑے بڑے اماموں جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ، یہ کتاب ہے جنوں اج کل سارے وردے آ ساڈے حنفی دوست جڑے نا بریلوی حضرات دیوبندی، اے ہن گستاخ رسول دا مسئلہ نا کہ جڑا حضور دی گستاخی قتل کرو، اے بھائی امام ابو حنیفہ دا مذہب نہیں ہو، ہاں اور تقلیدی جڑے نا امام نوں نہیں چھڑنا، امام کدوں آندا انہاں نوں مارو، او زندہ عیسائی دن دیہڑے گالاں حضور نوں کرنا نہیں مار سکدے، یہودی کردا نہیں کر رہے، تسی جدوں اپنے ملک تے وسایا سی ادوں نہیں سی پتہ بھی حضور نوں نبی نہیں مندا، اس کو تعریف سننا چاہتے جی، جو دے دل چ انہیں غریب نے کہنا پہلا نہ ملک چ رہن، جدو ذمہ بنایا ہے انہوں اپنے ملک کی گرنٹی دیتی ہے، کوئی یہ نہیں تسی انہوں قتل کر دے، امام ابو حنیفہ دا مسئلہ، اور کئی باری پادری آئے سانو دے دے اسی جا کے پیش کر دیے، نہیں 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 حضور دی شان کے بارے میں تھوڑی مدد کیوں کرا، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدد کہہ رہے ذمہ چ کوئی آدمی سب رسول سے قتل نہیں ہو سکتا، وہ اگے ہی کافر ہے، حضور نو جھوٹا آندا برا آندا انہیں پھر تعریف کرنی، مگر باقی ساری امتاں باقی سارے امام آدھے کہ واجب القتل۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ جڑے حضور نو گالاں کڈن والی ننگی چلا یہ حوالے دیتے قتل دے رہے 600-700 سوے۔ ہن بریلوی عالوی جدو لکھتے نہ دے بھائی ابن تیمیہ نہ سی بڑے ناراض ہیں، دجال سی کذاب سی بڑا گمراہ سی، مگر اس مسئلے تو نے حضور دی شان دا حق ادا کیا۔ ہن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تحقیق امام بھی بغیر تحقیق تو لکھ گیا، یہ چھان بین نہیں کی کہ کس دجال نے کری، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑا عیب ہے، مگر بس اپنے روا روی 90 سب امام سفیان ثوری دے بھائی عمر بن سعید بھی سکھا، اپنے باپ پر روایت کرتے سعید تو بھی سکھا، اب آیا کہ اب آیا آندا ذکر قتل ابن اشرف اندا معاویہ، انہاں کتاباں دیکھو کیویں سپ بڑے دین نوں اڑا کے رکھ دین، کتاباں تحقیق کرنی نا بیڑا ہی غرق ہو جائے، مگر یہ محنت درکار اللہ کو مدد منگنی پی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول ذکر ہوا کعب بن اشرف دے قتل، کعب بن اشرف نوں رسول اللہ نے واقعی اس طرح قتل کرایا بے ہر کافر دا منہ کھل جاتا بھی آ رہے عجیب گل، بندے کلے انہوں نے دھوکھے نہ جا کے انہاں محبت دی گلاں کیتیاں، مڑ کے والاں تو پھڑ کے انہوں قتل کرتا دھوکھے نے۔ یہ فتق دا معاملہ کہ انہوں آپ نے بغیر جنگ تو بندے بھیج کے، بندے بھی وہ دوست سی جنہوں نے وہ اعتماد کر کے اتر آیا، انہوں نے پھڑ لیا والاں تو قتل کر کفار آج تک ٹکتے ہیں، جو ذمہ سی حضور نے انہوں نے وعدہ کیتا سی دھوکھے نہ مرواتا کعب بن اشرف، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول بھی وہ دی گل چلی کہ کعب بن اشرف قتل فقال ابن یمین کانا قتل قدر، تو یہودی عالم ایک بیٹھا سی، انہوں نے آخیا کعب دا قتل جڑا ہے قدر ہے، یہ تواڈے پیغمبر نے وعدہ خلافی کی ہے، غداری بالکل ہے توڑیا، مجرم ہے تہاڈا نبی۔ حضرت معاویہ نہیں ٹوکیا، فقال محمد بن مسلمہ، تو حضرت محمد بن مسلمہ صحابی دوسرے بیٹھے سی، وہ کہیں گے یا معاویہ ایغدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا تنکر،
اور تیری کچہری تو ایسے مسلمانوں دا حاکم ہے تے حضور دی امت دا خلیفہ بنیا اللہ دے نبی نو سامنے گال کڈن دیا کہ وہ غدار سی انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ٹوکدا نہیں واللہ لا یذلنی ویاک سچو بیت نہ بات ایسا صحابی رسول نے آخیا بڑا وڈا صحابی سناؤں کہ اج تو بعد اللہ دی قسم میں اور تو ایک چھت تھلے کٹھے نہیں آؤں میں نہیں تیرے کو آنا تو کوئی تیرا اسلام رسول اللہ غدار کہہ رہا اور تو ٹوکدا بھی ورا یخلو لی دمو ھذا الا قتل تو امام حیدری لایا کہ مینوں جدوں ہی موقع ملیا میں اس ابن یمین نو قتل کر یہ اس صحابی نے یہ اپنا ایک فائدہ اٹھایا مگر آ گل جڑی کہ واقعی اگر حضرت معاویہ دا یہ کردار سی جو دے سامنے رسول اللہ نو گالاں پیندیاں سی اور چپ کر رہندا سی تے پھر وہ صحابی نے ٹھیک کیا بھی میں نہیں چرنا کٹھے ہونا پھر یہ یار مسلمانوں کیا کرنا یہ کہ حضور کا دشمن ہوا کہ جیسے گم سامنے حضور نے ایسا کیا جائے کچھ نہیں شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ اندر کون ہے بھائی جھوٹا آخری جھوٹا ابایا جڑا ہے مدد بے دین ہے قذاب ہے یہ جڑا آخری بندہ نا جڑا آندا حضرت معاویہ کو یہ بے ایمان بالکل یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تے حاشیہ لکھنا والوں چاہیے سی لکھ دیں کہ گل نہیں صحیح اور میں کئی کتابیں پڑھیا حاشیہ دو یہ الزام کے طور پیش کر دیں معاویہ دا حال ابن تیمیہ لکھدا نہیں ابن ابایا بن ابایا میری بھی جڑا نا مراد سمجھو 300 صفحہ اور ایک کتاب لسان المیزان ہے امام ابن حجر دی 7 جلد جھوٹے راوی ارے یہ سمجھو نمبر دا جڑا نا وہ 4193 ہے جتنے آؤں صفحہ جڑا ہے 3 اتنے پھر لاؤں کہ امام وکیلی نے بھی ضعفاء لکھا اور کیا روان و موسیٰ بن طریف کہ ابایا بن ربی اور یہ راوی جڑا کہ موسیٰ بن طریف کلاہما غالیان مرہدان دونوں بے ایمان حدوں لنگے تے بے دین پکے کافر ہے دونوں اور جھوٹیاں حدیثاں بناؤں دے اور اگے لکھا سمیت ہوا معاویہ یقول کانا ابایا میری بھی اشرب الدم وحد ایڈا فاسق سی کہ کلا ہی مٹکا شراب دا پی جاندا یہ اس بندے دی کڑی کہانی ہے اس تو علم حدیث پرویزیاں دی جان نو رو کہ جنہاں نو نہ دی ہوا لگی ہے نہ توفیق ہے وہ پڑھ سکے جدوں دی کہ حدیث نہیں ٹھیک بھئی اس علم تے بڑو تے پتہ لگے یہ موتیاں دی کان ہے مگر یہ دی خدائی بات ہے یہ نہیں بہویں چلدی چلاویں گل چلدیاں چلاویاں تے جڑے مولوی لگے پھر انہاں گلاں دا کوئی جواب نہیں دے پھر اس بچے نے جنہیں رکھا لکھیا گل ٹھیک ہے ایک پاسے تسی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی غلطیاں دسے جے دوجے پاسے حدیثاں لئی جاندے جے میں معاملہ کلیئر کردا انشاءاللہ ایک علمی کیس جڑا دنیا جی سنوں گا وہ ذہن چ حدیث کے بارے وسوسے ختم ہو جان گے ذاتی زندگی کسی دیا غلطیاں تو علیحدہ حدیث پاک چ اینا ہی درکار ہے جو آدمی نے ضرورت نہ کی ہوئے کہ رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولیا ہوئے اور حافظہ وہ درست ہوئے اگر انہاں دونوں معیاراں تے پورا تو حدیث بالکل ٹھیک ہے اور شکر ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی حدیثاں دی تائید بھی کر دیتی امام نے کہ انہاں جنیاں بیان کیتیاں جن وہ سارے دوجے ثابت ہو گئیاں اس تو پتہ چل گیا بھی اس بارے چ بالکل کلیئر ہے صاف ہے ستھرا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ایک کل ملیا سی تے اج جمعے تو پہلا ملیا جس تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا بھی میں جڑا ایک پرلا رہا نا کوئی بے جا بات نہیں ایک طوفان آیا اے کیا فتح عرب یعنی عرب کا شجاع اے پورا رسالہ حضرت سیدنا یزید رضی اللہ عنہ کی شان پہ لکھا گیا کہ حضرت حسین بالکل لالچی ضدی اقتدار دا پکھا علی دی پوری اولاد دین دی دشمن علی دشمن تے جو بندی عالم عظیم نے کراچی میں لکھا تے چھاپیا اور حدیثاں دے مکتبے تو آدمی لے کے آیا ایک تے ویکھ لو انہوں پڑھ کے تسی ویکھو گے میں تھوڑا جہا بیان کرا تسی اون جی پٹ مرو گے کہ یار صحابہ دا ٹونگ رچا کے علی اور دے پارٹی کے بندیاں وہ صحابی بھی نہیں بے شرمی دی حد ہو گئی ہے اور اے کل سے یہ کالم دین رسالہ بھی الفلا میں نے پہنچ گیا ایک دوست دا فوٹو سٹیٹ بھی کرا واقعہ کربلا کیا حق و باطل کا مارکا اور ہیڈ لائن ہی سن لو واقعہ کربلا اگر حق و باطل کا مارکا ہوتا اور یزید پاس کو فاجر انسان ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے کبھی تیار نہ ہوتے یہ ساری شرارت جدا میں پچھلے جو میں رد کر چکا نہ حسین راضی ہوئے نہ انہوں نے کوئی مرن کا ارادہ کیتا مگر کی کریے جھوٹ بنا کے حضرت حسین رضی اللہ سارا واقعہ جڑا کر کے دو نمونے کے طور پہ الفلاح بھی رسالہ ہے اہل حدیث حضرات دا نکلیا اے دوجا جے فتح العرب کہ عرب دا نوجوان تے جمیا ہی یزید ہے یہو جہا کوئی جمیا توبہ توبہ توبہ
دین نہ ٹھٹھا، دین نہ مذاق کرے، مدرسے پڑھا رہا ہے، بڑا نیک سی، بڑا نیک رہے دلیل یہ محمود احمد عباسی خبیث نے لکھیاں سی، وہ نقل ہے، کوئی نواں نہیں لکھتا۔ فیض عالم وہ نقل کر لینا، وہ عظیم الدین لکھ لینا، عزیز احمد لکھ لینا، سارے چیلے وہی گلاں بار بار پڑھ کے دہرائی جاندے، انہاں دا جواب دین دی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ سارے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت دے جواناں دے سردار ہے، اسی انہاں دی قسمت تے حملہ برداشت نہیں کرتے۔ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ جیسی عورتوں کے لیے کون سے مرد ہیں؟ پریشان نہ ہو، فکر مند ہونے کی لوڑ نہیں، جنت جگہ ہی ہوا جتھے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت لوگوں لی رکھی ہے، جو کسی نے چاہیے وہ دے۔ آسیہ حضرت مریم دوجے کچھ روایتاں جہو جی گلاں آؤندیاں مگر ثابت وہ بھی نہیں کہ حضور نے آخیا حضرت خدیجہ نو، خدیجہ تینوں پتا تیریاں سونکنا جنت چ؟ آخیا کون ہے؟ آخیا فاطمہ، یہ بھی مریم بھی میری بیوی ہونی ہے، آسیہ بھی میری بیوی ہونی ہے، حضرت موسیٰ دی بہن بھی کلثوم میری بیوی، ثابت وہ بھی نہیں مگر گل ٹھیک ہے، اللہ نے انہوں بہتر تو بہتر خاوند دینے ہیں، اتنے بڑے ہونے ہیں جنہوں پسند کرن، جی حضور نے کر لینی ہے تو اللہ نو کوئی تکلیف نہیں، اللہ نے دے دینے۔ ایڈے تسی پریشان نہ ہو، اتنے سب نو اللہ انہوں کا شوق پورا کر دے، جو کچھ چاہو گا وہ دتا دو۔ یہ بڑیاں نیک عورتیں حضور نے خود فرمایا عورتیں جو کامل ہوئی ہیں تو یہ آسیہ ہے، مریم ہے، حضرت خدیجہ، فاطمہ، چار نو گنیا کہ کامل۔ سربراہان حکومت اور دیگر لیڈران کی موت پر پارلیمنٹ یا کسی اور فورم پر جو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اس کا دین میں کیا مطلب؟ دین مقام دا بھائی کی ہونا؟ جدو سانو اینی عقل بھی نہیں، 1 گھنٹہ جی ہوں کڑیاں دا وقت، نہ کوئی ٹھڈ پیڑ ہوئی ہے بے تو بغیر گزارا نہیں، نہ یہ کوئی دینی فائدہ نہ دنیا کچھ نہیں، کافراں نے کرنا اسی کر لینا۔ یہ نک وڈاؤن والی گل ہوئی، بہو نے وڈا لیا اسی وڈائی جانا، یہ دین نے کی دسنا؟ دین تے ہی آندا کہ تشبہ بالکفار حرام، جڑا کم کافر کردے آ جے او تو بچ سکدے نا، بالکل اداں دا نہیں ٹٹی انہاں بھی اتھوں دی کرنی، او تے لا مالا بدا مینوں چارہ ہی کوئی نہیں، جنہاں کماں ذرا بھی چارہ ہو سکدا نا بس کافراں دے کم تو رہدا ہو سکدا، اوتھے دین اسلام نے چھوٹا جہا نہیں ایک دفتر ہے دا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب اقتضاء الصراط، اسی لباس چ، چلن پھرن چ، کھانے چ، اٹھن بہن چ، عبادتاں پابند ہے جے کہ تسی اللہ دی پوجا بھی ادا نہیں کرنی جویں کفار کر لے، اینی نفرت ہونی چاہیے کہ خبیث ہے، پلید ہے، بالکل لعنتی اللہ دے دشمن ہے، انہاں دے طریقیاں ذرا بھی رجحان اور میدان تو اسلام تو کر دوں گا، من تشبہ قوم میں ایتھوں تک خبر جیڑا انہاں دی ریساں کرو انہاں تو گنیا۔ امام حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ اسرائی صاحب دے استاد سی، وہ آدھے ایک دن اسی پوچھا استاد جی تسی داڑھی سے بڑا زور دے جائیے حکیم اور فلسفی عالم دے تواڈے نزدیک تے داڑھی کچھ نہیں ہونی چاہیے، تو فرماؤں دے استاد امام نے اسے ایک نقطہ سمجھایا، انہوں نے کہا اسرائی جدوں ہوا دا رخ ویکھنا ہوندا نا تے زمیندار یا لوگ مٹی دی چٹکی اڑاؤندے پتہ لگ جاندا کہ ہوا کدھر ہے، وہ چٹکی اڑاؤنا تے نکی جی گل مگر پتہ بڑا لگدا ہن اے کدھر نوں جا رہی تے اسی کیویں پھر رویہ اختیار کرنا، اس سے چھوٹی چھوٹی گلاں رجحان دا یہ ہوں شوق جڑا کافران ہو جا رہا ہے، کانٹا بدل گیا، اگر اسلام ہوگا نفرت۔ رسول کریم علیہ السلام نے عاشورے دا روزہ کہتا بھی جے 10ویں دا رکھ دے اسی ایک اور رکھاں نا، نمازاں حرام کرتیاں کہ سورج نکل رہا ہوئے سر تے ہوئے ڈب رہا، انہاں وقتاں تے اللہ نوں بھی سجدہ نہ کرو، کافر سورج نوں کر لے، حالانکہ سورج نوں کردے سی، اسی اللہ نوں کرنا ہے، آکھا ٹائم لگ تو یہ ہن کی کیتا جائے؟ کافراں تو ویکھ لیا بے خاموش رہندے کھڑے رہندے، یہ جی ضرور اگر وہ نیک سی مومن سی تے دعا کرو، جی برا تے لعنت بھیجو جہنم کیا، تسی وہ کی کھڑے ہوندے پھر کے مگر یہ میں کی کر سکنا، یہ انے ہو گئی بالکل، انہوں نے نا لک بن لیا جو کرے۔ اسلام میں منگنی کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں دعوت ولیمہ کی اہمیت بیان کی ہے، نکاح کے بعد رخصتی ناز ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ منگنی دی اہمیت کیا دی بھائی؟ منگنی بھی اسلام سے خطبہ انہوں کیا جاتا، آخر رشتہ دار آپس طے کر دے گے کیا بچی یا بچہ ہے نا آپس رشتہ، یہ خطبہ کیا جاتا۔ باقی جو منگنی ہوں میں اتنے ویکھی نہ پائی ہے سارے وڈیاں دے خیال بھی نہیں آ سکتی، ویاہ سے انہیں خرچہ نہیں ہوتا، بساں بھریاں ہوئی منگنی ہوں پھردی، یہ دوائی خدا دی کفار تو تھی ہندوؤں تو لے لیا، گل سی بندیاں بزرگاں نے جانا چلو واضح ہو، کوئی روپیہ رکھ آئے انہوں نے ادھر آ کے روپیہ رکھتا نشانی ہوں سی، ایسے تباہی والی گل ہوئی، ہوٹل پلان بکنگ کراؤ تو منگنی آؤں، یہو جی منگنی کوئی نہیں، وعدہ ٹھیک ہے طے کرنا، اور ولیمہ جڑا بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا ہوئے پاویں تھوڑا جا بھی کرو، کھجوراں دی موٹھی کھوا سکتے کرو، ولیمہ کرنا چاہیے لازم، اور یہ صحیح موقع ہے کہ بیوی گھر آوے اپنے گھر تو تمہیں ملن،
پھر ہی وقت ہوندا ہودا جے اس تو بچی دا نکاح کردا مگر جے رخصتی نہیں ہوئی پھر ولیمہ ولومہ کوئی نہیں جدوں ٹورو گے ادوں ولیمہ سنت کے مطابق ٹھیک ہے ہاں زوال کے اوقات میں تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرو تلاوت کوئی بات نہیں تلاوت ہر وقت ہو سکتی ہے سورج نکلیا ہوئے سر سے سجدہ سجدہ کرنا یہ نہیں کر سکتے باقی تلاوت ذکر اذکار کر یہ کوئی نہیں کرنا میں ہوں چندہ زوال دا وقت ہے پڑھنا بھی نہیں پڑھنا کوئی ڈر واقعہ کربلا یا یہودیاں رچیاں ایک عالم دین نے خطبہ دیتے حادثہ کربلا مصائب اہل بیت خطبات حسین خطبات زینب کے نام پر من گھڑت قصے اینے 100 سال بعد یہودیاں رشیہ مثلا سادہ لوگوں میں پھیلا دیے سب خرافات ہیں محترم مولانا کیا مورخین اسلام میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا آپ نے بھی کبھی بیان نہیں کیا کیا یہ خطبات ہے میں بھائی جڑا صحیح ایسا وہ بیان کرتا رہی کوئی سال بھی ایسا نہیں باقی خرافات نبی نو نہیں لوکاں معاف کیتا وہ نام لے کے جعلی بناتیاں اتنے کیوں نہیں بنائی شانتی تو کرنی پینی ہے جو گپ ہے انہوں منی جانا بسمی چالا بس سلسلہ تربیت بدریہ قرآن حکیم مرقہ 7 اپریل بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد العزیز 520 پیپلز کالونی نزد کلینک ڈاکٹر میاں فاروق احمد فیصلہ آباد سید کفیل احمد ہاشمی صاحب سورہ انشقاق کا درس دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے شرکت کی درخواست اتوار پرسوں مسجد سے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں مرقہ بروز اتوار صبح 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے تزکیہ نفس کتاب صرف 15 روپے ماسٹر عابد صاحب نے مجھے پچھلے جمعے دیتی تھی میں لے گیا پڑھی 60-70 صفحے کی کتاب ہے منیر احمد خلیلی صاحب دی بہت بہتر میں کوئی 70 صفحہ نہیں چھڑ سکیا یہ حاصل کر لو کیونکہ تزکیہ نفس یہ نہیں نہ ہویا تو کچھ بھی نہیں نہ نماز نہ روزے حج کچھ بھی نہیں رکھیا یہ ساریاں تے اسے گرلی تدبیراں کہ انسان دی صفائی ہو جاتا ہے وہ بیماریاں بھی دسیاں بہت اعلیٰ کتاب چھوٹی ہونے دے بعد نچوڑ کر چڑیا کہ کہڑے کہڑے روگ انسان نو لگتے آئے نہیں ٹھڈ پیڑ ہو گئی یرکان ہو گئے جسمانی روح نو کہڑی بیماریاں لگتی کیوں لگتی انہوں کا علاج کیا یہ 15 روپیے سمجھے خزانہ جڑا تھی حاصل کر سکو گے تزکیہ نفس مولانا فقیر اللہ صاحب کو مل سکے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مسجد ہی بن رہی ہے جی تعمیر لی بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریا کرو حصہ پا لو بن تو جانی ہے یہ کوئی حصہ پا لو جب تک میں انشاءاللہ تھوڑی نیکی کا سبب بنوں گی ہاں کرتی ہیں اگے کرنی ہے کہ پیچھے کرنی ہے اگلا ہی وقت ہے مرضی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یہ توبہ ہوئی مگر یہ غلبہ جڑا نا کہ دعائی دے اٹھتے کہ میں کچھ نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا ہاں وہ سمجھنوں پاویں کہیں رہو کہ انہیں اللہ کی کہنا جڑا بالکل سجدے کر دیا